پیارے سامعین السلام علیکم۔ میری یہ آج کی ویڈیو ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو جوانی کے ابھرتے جذبات کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتی ہیں، نادان سوچوں کی مست ہواؤں میں اڑنے لگتی ہیں اور جنون محبت میں مبتلا ہو کر اپنا دل کسی اجنبی کو دے بیٹھتی ہیں۔ چند ہی ملاقاتوں میں وہ اجنبی اپنا سا لگنا لگتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر دنیا بے رنگ سی لگنے لگتی ہے۔ وہ ہر رشتے سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی تمام تر خوشیاں اسی کے ساتھ منسلک ہیں۔ محبت کے نام پہ ذلت اور رسوائی کی بھینٹ چڑھنے والی ایک بہن کی کہانی سنانے لگا ہوں۔ یہ محض ایک کہانی یا افسانہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت پہ مبنی موجودہ دور کی سچائی ہے۔ اگر ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور حقیقت پہ مبنی لگے تو آپ پہ یہ فرض ہے کہ اس سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب کی بہن بیٹیاں محبت کے دھوکے میں نہ آئیں، اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال ہونے سے بچا سکیں۔ اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی اور نصیحت آموز رائے آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نادیہ اور فوزیہ دو بہنیں تھیں۔ نادیہ بڑی اور فوزیہ چھوٹی تھی۔ نادیہ جذباتی مزاج کی مالک تھی، ماں سے بلا جھجک بات کر لیتی تھی، جبکہ فوزیہ شروع سے ہی سمجھدار تھی۔ نادیہ اور وقار ایک ہی کالج میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، جبکہ وقار کا کریکٹر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے باوجود نادیہ وقار کو پسند کرتی تھی۔ نادیہ نے اپنی ماں کو بھی بتا دیا کہ وہ وقار کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا اگر اس کا رشتہ وقار کے ساتھ نہ کیا گیا تو وہ وقار کے ساتھ عدالت میں جا کر شادی کر لے گی۔ نادیہ کی ماں نے سنا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، نادیہ سنو، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ کسی بھی صورت میں تمہارا رشتہ وقار سے نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ٹھیک نہیں، دوسری بات اس کے کرتوت بھی اچھے نہیں۔ نادیہ جو وقار سے محبت کرتی تھی، وقار کے محبت کے جال میں پھنس چکی تھی۔ وقار اس کے دل و دماغ کی سلطنت کا مالک بن چکا تھا۔ اس نے جب وقار کو ساری باتیں بتائیں تو اس نے نادیہ کو کورٹ میرج کا کہہ دیا۔ نادیہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور دونوں نے کورٹ میرج کر لیا۔ وقار اسے گھر لے آیا۔ ادھر نادیہ کے والدین نے نادیہ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ انہیں زمانے کی باتوں نے توڑ کر رکھ دیا۔ نادیہ نے جذباتی پن اور اپنی کم عمری کی کمزور سوچوں سے محبت کے نام پر دھوکہ کھایا۔ نادیہ کی ساس نہایت ہی شاطر عورت تھی۔ ماں اور بیٹے کا کچھ دن رویہ تو ٹھیک رہا، آہستہ آہستہ دونوں اپنی اوقات پر آ گئے۔ دن بھر لڑائی جھگڑے تانا کشی نے نادیہ کا سکون برباد کر دیا۔ اب نادیہ کو ماں کی باتیں یاد آنے لگیں، ماں باپ کی یاد آنے لگی، ماں باپ کی یاد ستانے لگی۔ وقار نادیہ سے بیزار رہنے لگا۔ آخرکار وقار نے نادیہ کو طلاق دے دی۔ نادیہ لٹی پٹی ماں باپ کے گھر آ گئی۔ ماں باپ ہوتے ہیں۔ نادیہ کو گلے سے لگا لیا۔ آج تاریخ خود کو دہرانے سے بچ گئی۔ نادیہ کی چھوٹی بہن فوزیہ کی جس لڑکے سے شادی طے ہوئی تھی اور وہ جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس کے والدین راضی نہ ہوئے، تو اس لڑکے نے فوزیہ سے کہا، چلو ہم بھی بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ تو اس لڑکے نے فوزیہ سے کہا، چلو ہم بھی بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، جس کے جواب میں فوزیہ نے جذبات میں بہنے کے بجائے تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے
اس لڑکے سے یہ کہہ کر تمام رابطے ختم کر دیے کہ جو غلطی میری بہن نے کی ہے وہ میں نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنی بہن کا انجام دیکھ چکی ہوں۔ محبت کے نام پر میری بہن کی ذات پاش پاش ہو گئی ہے اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ بات ذرا سی سمجھنے اور تحمل مزاجی اور عقل کو استعمال کرنے کی ہوتی ہے۔ جذبات میں اٹھایا ہوا ایک قدم آپ کی زندگی کا ہر سکھ برباد کر دیتا ہے، آپ کی خوشیوں اور عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ تو پیارے سامعین، اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لازمی شیئر کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بہن بیٹیاں اس سے مستفید ہوں۔